بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین امان کمالی، سودروی سوترا، تحصیل وزیر آباد، ضلع گوجرانوالہ، پنجاب، پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو کا عنوان ہے کالا یرکان اور یرکان کے مریضوں کے لیے مفید طبی ادویات۔ موسم سرما تقریباً گزر چکا ہے اور موسم گرما تقریباً آ چکا ہے۔ یرکان اور کالے یرکان کے مریضوں کے لیے یہ موسم، اور جگر کی خرابی کے مریضوں کے لیے موسم گرما جو ہوتا ہے وہ ایک آزمائش کا موسم ہوتا ہے۔ مریضوں کو معمولی تکلیف سے لے کے انتہائی تکلیف تک جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جیسے جیسے تکلیفیں بڑھتی ہیں تو مریض اور مریض کے لواحقین جو ہوتے ہیں ان کے لیے بے حد پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس پہ خصوصی ویڈیو جو ہے ریکارڈ کراؤں، اور یہ ویڈیو بھی انہی ویڈیوز کا ایک حصہ ہے۔ اس سے پہلے میں کالے یرکان کی ادویات کے علاوہ جو غذائیں ہیں اور مسالہ جات ہیں ان پہ 2 ویڈیو علیحدہ ریکارڈ کروا چکا ہوں، اس کو بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کے نالج میں بھرپور اضافہ ہوگا۔ یرکان اور کالا یرکان جو ہے اس کے مریضوں کے لیے جو طب یونانی کی بالکل آسان اور بہترین ادویات ہیں ان میں سے شربت بزوری، چھلکا اسمبول، تخم ملنگا، جس کو تخم ملنگا کہتے ہیں، یہ تخم بلنگو ہوتا ہے، طب کی زبان میں اس کو بلنگو کہتے ہیں اور عام زبان میں تخم ملنگا کہتے ہیں، اور یہ ایک بیج ہوتا ہے سیاہ رنگ کا۔ اس کے علاوہ تخم ریحان جو نیاز بو کا ایک بیج ہوتا ہے، یہ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ اس کے علاوہ گوند کتیرا، چھلکا اسمبول اور تخم بلنگو یا تخم ملنگا جس کو کہتے ہیں اس کا مرکب۔ چھلکا اسمبول، گوند کتیرا، تخم ملنگا کا، تینوں کو لے کے برابر وزن ان کو مکس کر لیں، تھوڑا تھوڑا کوٹ لیں گوند کتیرا کو، رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح کوئی شربت دال اس میں ملا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ شربتوں میں اس کے لیے شربت سندل، شربت دینار، شربت بزوری، ارکوں میں ارک، مکو، کاسنی، سونف، گوزبان، گلاب، ان میں سے آپ ضرورت کے مطابق یہ عمومی طور پہ طبہ کرام ان کو مکو، کاسنی، سونف کو مکس کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ارک ثلاثہ۔ بعض صورتوں میں اگر مریض کو گھبراہٹ وغیرہ زیادہ ہو تو پھر ہم گوزبان، گلاب اور کاسنی ان تینوں کو ملا کے بھی استعمال کرتے ہیں۔ مکو، کاسنی، سونف ہے بالخصوص ایسی حالت میں جب انسانی جسم میں یرکان کی وجہ سے یا جگر کی خرابی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پیٹ میں پانی پڑنا شروع ہو جائے تو اس وقت سویلنگ آ جائے، جسم میں سوجن ہو جائے، ہاتھ پاؤں پہ، چہرے پہ، ارک، مکو، کاسنی، سونف بے حد مفید رہتا ہے۔ اگر یہ سویلنگ نہیں، ویسے ہی مریض کو گھبراہٹ وغیرہ ہے تو کاسنی، گوزبان، گلاب تینوں ارک ملا کر استعمال کریں۔ تخم ملنگا، تخم بلنگو جس کو کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ چھلکا اسمبول، گوند کتیرا، ان تینوں کا مرکب بنا لیں، رات کو سوتے وقت تھوڑا سا پانی میں بھگو دیں، صبح نہار کو اس میں شربت کوئی ملا کے شربت سندل بنا لیں، شربت انار بنا لیں، شربت بزوری بنا لیں، شربت دینار بنا لیں۔ شربت دینار جو ہے یہ امراض جگر کی ایک مؤثر ترین دوا ہے۔ یہ کسی بھی اچھے دواخانے کا بنا ہوا آپ کسی معتبر دواخانے سے خرید لیں اور اس کو استعمال کریں۔ دن میں 3-4 دفعہ، 5 دفعہ مشروب کے طور پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جب گرمی بہت زیادہ آ جائے گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آلو بخارا اور املی، خشک آلو بخارا 7 سے 11 دانے، املی 7 سے 11 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں، ابال کے رکھ دیں، صبح مل چھان کے اس میں
چینی ملا کے چھلکا اسم کو ڈال کے وہ استعمال کریں. یہ یرکان کالے یرکان کے لیے بہترین، گرمی کی تمام گرم امراض کے لیے ایک بہترین دوا ہے. اس کے علاوہ ایسے مریضوں کے لیے سبز دھنیا جو ہوتا ہے نا، اس کی چٹنی، سبز دھنیا جو ہے وہ آپ نے زیادہ لے لیں. مثال کے طور پہ 100 گرام سبز دھنیا لے لیں، اس میں 20 گرام پودینہ شامل کر لیں اور تھوڑی سی کالی مرچ شامل کر کے اس کی چٹنی بنا کے اس کو استعمال کریں. انار دانہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. انار کا پانی جو ہے، انار کا جوس بے حد مؤثر ہے، لیکن بعض لوگ غریب ہوتے ہیں، ان کو سفید انار جو ہوتا ہے وہ استعمال نہیں ملتا، استعمال نہیں کر سکتے. تو جگر کے مریضوں کے لیے انار دانے کا پانی، انار دانے کا جوشاندہ بنا کے استعمال کرنا بے حد مؤثر ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ انار دانہ رات کو لے کے 2-3 چمچ دھو کے پانی میں رات کو ابال کے رکھ دیں، صبح مر چھان کے اس میں تھوڑی سی چینی ڈال کے صبح نہار منہ پی لیں. کھانے سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے اسی طرح صبح وہ اس کو صاف کر کے بھگو دیں، ابال کے رکھ دیں. شام کو خالی پیٹ 4-5 بجے آپ نے انار دانے کا پانی جو ہے اس میں چینی ملا کے اس کو استعمال کر لینا ہے، شربت بنا کے. یہ بے حد مفید جو ہے وہ ثابت ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی یرکان کے مریضوں کو یہ عام ادویات ہیں جو آپ کی خدمت میں میں نے بیان کی ہیں. یہ ایک قسم کے ایسے سمجھیں کہ غذائی دوائی ہے. اس میں غذا کے ساتھ بھی ہیں اور دوائی کے ساتھ بھی ہیں. اگر فرض کریں آپ تخم ریحان جو ہے اس کا اس میں بڑا کردار ہے. وہ ایک ٹونک بھی ہوتی ہیں اور جگر کے لیے اور معدہ کے لیے ایک بہترین مفید چیز ہے. تخم ملنگوں کی طرح، تخم میں ملنگا کی طرح وہ ایک دانے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو کہ نیاز بو یا تلسی کے دانے جن کو بولتے ہیں. ہمارے ہاں زیادہ تر وہ نیاز بو کے جو ہوتے ہیں بیج یہی آتے ہیں. تو ان کو آپ بازار سے لے لیں، بڑے سستے ملتے ہیں. ان کو صاف کر کے بھگو دیں، ان کو استعمال کریں، بے حد مفید ہے. اسی طرح سمندر سوخ بھی بالکل انہی کی طرح کی بہت چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں. انتہائی ٹھنڈے پھل و سلاد کی جو ہے وہ دوائی ہے. دانے ہوتے ہیں، ان کو اچھی طرح صاف کر کے رات کو بھگو دیں، صبح تک وہ پھول جائیں گے، فلودہ کی طرح ہو جائیں گے. اس میں کوئی شربت ڈال کے آپ استعمال کر لیں. ہاتھ پاؤں کی جلن، یرکان، تیزابیت، معدہ، جگر، گردوں کے لیے بہترین جو ہے یہ دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے. اسی طرح یہ جتنی میں نے غذائیں دوائیں آپ کو بتائی ہیں اور اس سے پہلے ویڈیوز میں غذائیں بتائی ہیں، اس سے پہلے ویڈیوز میں نے اس کے مسالہ جات بتائے ہیں. اگر کوئی بالخصوص، ویسے تو صاحب حیثیت لوگ بھی ان پہ عمل کریں، لیکن جو لوگ ڈاکٹرز کی مہنگی فیسیں، حکیموں کی مہنگی فیسیں نہیں دے سکتے، وہ خود بھی اپنے گھروں میں ان چھوٹے چھوٹے چھٹکوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دیکھیں گے کہ ان کا موسم گرما انتہائی سکون کے ساتھ گزرے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ نے بیل آئیکن پر کلک نہیں کیا تو اس کو کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچ رہے. ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے ساتھ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں. یہ ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر ہم اس چینل کو چلا رہے ہیں. اپنا نالج، اپنے تجربات و مشاہدات دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. امید ہے کہ آپ بھی اس میں حصے دار بنیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اجر عظیم سے نوازے گا. آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.